عمران خان حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ اٹھانے پر مسلم لیگ نواز کی اتحادی جماعتیں وزیر اعظم شہباز شریف سے خوش نہیں اور اس فیصلے کو اگلے الیکشن میں اپنے سیاسی مستقبل کے لیے نقصان دہ قرار دے رہی ہیں۔ ان کا گلہ ہے کہ عمران حکومت کی ناقص پالیسیوں کا بوجھ موجودہ حکومت نے اب سے سر کیوں لیا۔ تاہم شہباز شریف کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ اقتدار میں رہنے کی قیمت ہے جسے ادا کیے بغیر چارہ نہیں تھا، کیونکہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جاتا تو آئی ایم ایف پاکستان کو $1 ارب قرض کی اگلی قسط جاری نہ کرتا، جس سے سنگین تر معاشی بحران پیدا ہو جاتا۔ اپریل میں اقتدار میں آنے کے بعد موجودہ اتحادی حکومت کی جانب سے کئی روز تک اہم سیاسی اور انتظامی فیصلے سامنے نہیں آئے، تاہم اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑے اضافے کا سخت فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کا اندیا وزیر خزانہ کئی ہفتوں سے دے رہے تھے۔ ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت پر ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سمیت معاشی پالیسیوں پر تنقید کرنے والی جماعتیں اقتدار سنبھالنے کے بعد اب خود شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، جمعیت العلماء اسلام ہو یا آزاد اراکین یا حکومت میں شامل دیگر جماعتیں، ماضی میں یہ سب تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں پر کڑی تنقید اور احتجاجی جلسے اور عوامی مارچ کرتی رہی ہیں۔ اب موجودہ حکومت میں بھی مہنگائی عروج پر ہے، ڈالر روپے کے مقابلے میں ریکارڈ سطح پر اور پیٹرول 30 روپے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں اب مطمئن ہیں؟ کیا ان کا اعتماد اب بھی حکومت پر برقرار ہے؟ اس کا جواب نہ میں ہے۔ اس وقت اتحادی جماعتیں کشمکش میں مبتلا نظر آتی ہیں کہ ماضی میں جن فیصلوں پر وہ تنقید کر رہی تھیں، اب ان کا دفاع آخر کیسے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اتحادی جماعتیں حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں تو کچھ جماعتیں ہچکچاہٹ اور حکومت کے بعض فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ نواز کھوکر حکومتی پالیسیوں سے ناخوش نظر آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور مصطفیٰ نواز اس لیے نالاں ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کی وزارت نہیں ملی تھی، لہٰذا انہوں نے کابینہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ مصطفیٰ نواز نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافے سے بھی مطمئن نہیں، اب حکومت کو ایک سخت بجٹ بھی دینا پڑے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ عمران کی ناکامیوں اور ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کا بوجھ اپنے سر لینے میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نئے مینڈیٹ والی حکومت کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایک فریش مینڈیٹ والی حکومت بات چیت کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ یاد رہے کہ عمران خان کی حکومت نے 2019 میں آئی ایم ایف کے ساتھ $6 ارب کا 3 سالہ معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ سخت پالیسی وعدوں پر عمل درآمد میں مشکلات کا شکار ہے۔ دونوں کے درمیان توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے جائزے پر حالیہ اجلاس رواں ہفتے ہوا۔ بگڑتی معاشی صورتحال میں عوام سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس حوالے سے اتحادی جمعیت علماء اسلام کی شاہدہ اختر علی نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ کرنا بھی ہے تو غریب افراد کیسے اتنا بوجھ برداشت کریں گے؟ ایسی پالیسیاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں جہاں غریب افراد کو سبسڈی دی جائے۔ حکومتی جماعت نے اس سے متعلق حامی بھی بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت پہلے سے ہی زوال پذیر ہے اور ہمیں سخت فیصلوں کی پہلے سے ہی توقع تھی۔ حکومت معاشی اصلاحات کرنے جا رہی ہے جس میں ایک متبادل دیا جا سکے، جس کا مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ قیمتوں کے حوالے سے اتحادی جماعتیں فی الحال اس لیے بھی خاموش ہیں کیونکہ کچھ فیصلے ابھی پائپ لائن میں ہیں، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ سے تعلق رکھنے والی وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ خوشی سے نہیں کیا گیا، ان کے بقول قیمتوں میں اضافے پر اطمینان ہو ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم نے 1 ماہ تک سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ عمران خان جان بوجھ کر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر گئے تھے، لہٰذا اس وقت ملک میں مہنگائی کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے۔ قومی اسمبلی میں آزاد رکن محسن داوڑ کا کہنا تھا کہ ہمیں ترجیحات دیکھنا ہوں گی، ہم معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں لیکن اس کے حل کے متبادل طریقے ہیں جس پر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے گزشتہ برس شائع ہونے والی یو این ڈی
TTP की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तानी अशराफिया को 2400 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मोहसिन दावड़ ने सवाल उठाया, कोई अशराफिया को सब्सिडी देने पर बात क्यों नहीं करता? भारी डिफेंस बजट पर क्यों बहस नहीं की जाती? हमें तमाम पहलुओं पर सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो इस तरीके से निज़ाम नहीं चलेगा। याद रहे कि रवां हफ्ते IMF और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए, जिसमें IMF के हुकाम ने ईंधन और तवानाई की सब्सिडी को ख़त्म करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इसके बाद ही 26 मई को हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए के इजाफे का फैसला सामने आया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने तक रिलीफ से इनकार किया है। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। इनके मुताबिक अवाम पर किसी भी किस्म का बोझ डालना हुकूमत के लिए मुश्किल फैसला था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।